کامران مرتضیٰ صاحب سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ ان کا میں بیان آج دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ لیڈر آف اپوزیشن کا جو آج تعیناتی ہوئی ہے، جو نوٹیفیکیشن ہے، وہ شاید نواز شریف صاحب کی مرہون منت ہوا ہے، یا نواز شریف صاحب کی بھی اس میں خواہش تھی اور انہوں نے اس پہ اپنا سیاسی وزن استعمال کیا تو یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے. یہ آپ کی انفارمیشن ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کا تجزیہ ہے سینیٹر صاحب، یا کوئی ملاقات ایسی ہوئی ہے پس پردہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ بات انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور ابھی تک تو اس کی تردید نہیں آئی. اگر میری انفارمیشن غلط ہوگی تو کوئی دوست تردید کر دے گا، اور اگر واقعی غلط ہوئی تو میں اس کے اوپر سوری بھی کروں گا. مگر میری انفارمیشن یہی ہے کہ کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا پھر یہ، ورنہ تو اسپیکر صاحب جو ہے وہ بہت بے شمار دنوں سے، بے شمار مہینوں سے یہ نہیں کر رہے تھے، اور ایون میٹیریل اچکزئی صاحب کے اگینسٹ اکٹھا کیا جا رہا تھا. تو اب انفارمیشن یہی ہے کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور ان کی انٹرونشن پہ جو ہے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے. اسپیکر آفس سے اس کی تصدیق کر سکتا ہے، تردید بھی کر سکتا ہے، یا باقی دو اور بھی اینڈ ہیں ان کی طرف سے بھی تصدیق یا تردید ہو سکتی ہے. سو سینیٹر صاحب، جو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب اور اچکزئی صاحب کے درمیان غالباً یہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس کے بعد یہ ہوا، یہ کریکٹ ہے نا؟ ان دونوں کے رابطے کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی، میری انفارمیشن رابطے کے حوالے سے، ٹیلی فونک رابطے سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایسے میں جب میں آپ کی تھوڑی سی کہتی ہوں، اگر آپ اپنا انالیسس دیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت انٹروین کر کے یہ نوٹیفیکیشن کیوں کروائیں گے، اور کیا شہباز شریف صاحب کی آپ کو لگتا ہے سوچ مختلف ہے نواز شریف صاحب سے؟ دیکھیے، ایک تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا تھا، جو اس حوالے سے وہ غلط ہو رہا تھا. اپوزیشن لیڈر کی موجودگی کے بغیر اپوزیشن اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی جسم ہو مگر ہاں، تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے تھا. ایون جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں یہ ڈیفیکٹیو لیجسلیشن، میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی ایبسنس میں ہوئی ہے دونوں ہاؤسز میں. تو یہ ایک کمی خامی جو ہے، یہ میرا خیال ہے اس سے پہلے پاکستان کی پولیٹکس میں تو مثال نہیں ملتی دنیا میں. اگر کوئی ملک جو ہے اس نے ہمارے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے کوئی ترقی معکوس اس سے بھی زیادہ کی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. مگر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ یقیناً موجود ہونا چاہیے، رہنا چاہیے. اگر نواز شریف صاحب کی اس میں انٹرونشن ہے تو یہ پازیٹیو ہے، یہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا اس کو وہ کہا جائے. مگر بہرحال اس وقت تک انفارمیشن میری یہی ہے، سبجیکٹ ٹو کریکشن بائی دی 3 کارنرز. اور یہ جو مذاکراتی عمل اگر ہونا ہے آگے حکومت میں اور اپوزیشن میں، تحریک انصاف ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اس کے اندر اچکزئی صاحب کا آج کا نوٹیفیکیشن ایک سی بی ایم کے طور پہ بھی دیکھا جائے گا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے اب یہ مذاکرات میں ایک سیریسنس آ گئی ہے اچکزئی صاحب کی پرسنالٹی کی وجہ سے؟ دیکھیے، اگر اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں تو ان کی حیثیت، ان کو کوئی حیثیت ملنی چاہیے، اور وہ حیثیت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی ہو سکتی ہے، وہ حیثیت ایک اتحاد کے سربراہ کی ہو سکتی ہے. اور سٹل جو وہ اتحاد کے طور پہ جب وہ آگے بڑھیں تو میرے اپنے ذاتی خیال میں اس میں پی ٹی آئی کی جو ہے ریپرزنٹیشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس میں سنجیدگی نظر آئے. اور یہ سی بی ایم ہے، یقیناً آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان نے کوئی آپس میں، پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کے پولیٹیشین نے کوئی آپس میں دست و گریبان تو نہیں رہنا. پاکستان نے آگے بڑھنا ہے یقیناً، اور جب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو وہ اسی طرح سے سیاسی عمل کے ذریعے، سیاسی بات چیت کے ذریعے آگے جانا ہے. اللہ کرے گا کہ اس میں پاکستان کی خیر ہوگی اور بہتری ہوگی. ہم سب پاکستان کے دستور کی اصل شکل میں، بہتر شکل میں بحالی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی اصل شکل میں موجود ہو اس ملک. صحیح. عفنان صاحب، یہ آپ جو گفتگو سن رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا کہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اچکزئی صاحب کے ساتھ، کوئی تصدیق کریں گے، تردید کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ نوٹیفیکیشن، کیونکہ کافی عرصے سے آپ لوگ نوٹیفیکیشن روک کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا کوئی تباکن تبدیلی نہیں آئی کہ آپ کہیں جی اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیں انلیس کوئی بیک ڈراپ میں کوئی رابطے ہوئے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، تو یہ مجھے کوئی اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ اگر یہ فیصلہ بھی انہوں نے ہی کیا تو. اور یہ اچھا ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہمارے اینڈ سے لے لیا گیا، جو کہ بہت خواہش تھی
پی ٹی آئی کی کہ ہم لیں. ہم نے ایک پہلا سٹیپ لے لیا. اب ان کو چاہیے کہ یہ بھی اپنی جو ہے وہ بیہیویئر کو ریویو کرے اور یہ بھی ایک سٹیپ لے. اسی طرح معاملات بہتر ہوں گے. ورنہ تو پھر مطلب کہ یہ کوئی اینڈ لیس قسم کی وہ خواہشات نہیں ہونی چاہیے نا. سیاست کے اندر آپ کو دونوں طرف دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. تو اس طرح کریں کیا گے. ایسا تبدیل ہوا ہے کہ آپ نے سوچا حکومت نے کہ سی بی ایم کر لینا چاہیے، کیونکہ پچھلے ہفتے یہ ٹون نہیں تھی آپ لوگوں کی؟ نہیں دیکھیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی حالات بہتر ہوں. اور ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ضمنی انتخابات بھی ہم جیت گئے ہیں. کراچی میں جو ان کا استقبال ہوا ہے وہ بھی سارے پاکستان نے دیکھ لیا، پی ٹی آئی کا. تو ہمیں سیاسی طور پہ تو اب کوئی ان سے ایسا تھریٹ نہیں ہے. اچھا. تو بنیادی طور پہ یہ ضرور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایکٹیو اپوزیشن ہو جو کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرے اور حکومت کو جو ہے وہ ہیلپ کرے مختلف چیزوں میں. وہ ہماری ضرور خواہش ہے. اور وہ اگر یہ وہ ملک کے لیے بھی زیادہ اچھا ہے کہ اگر ایک اپوزیشن کا رول جو ہے وہ کم از کم وہ تو پورا ہونا.